نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے یہ باب نمبر 232 اور حدیث نمبر 512 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف میں 1284 اور 5655 6602 اور صحیح مسلم کے اندر 923 اور سنن ابی داؤد کے اندر 3125، سنن نسائی میں 1868، سنن ابن ماجہ میں 1588 پر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا بیمار ہو گیا، تو ان کی والدہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد بھیجا کہ میرا بیٹا مرض الموت میں مبتلا ہے، یعنی قریب المرگ ہے، یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد سے فرمایا، تو جا اس یعنی میری بیٹی سے کہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کے لیے ہے جو وہ عطا فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں ہر شے کی ایک میعاد مقررہ ہے، پس صبر کر اور ثواب کی امید رکھ۔ پس قاصد لوٹ کر آیا اور اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو خبر دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے پھر قاصد کو قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ ضرور آئیں۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے گروہ کے ساتھ اٹھے اور تشریف لے آئے۔ ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو لے کر اٹھایا، اپنی گود کے درمیان رکھا۔ اس بچے کے سینے سے مشکیزے جیسی آواز آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اس یعنی اپنی صاحبزادی کی رحمت جو اس کی اپنے بچے کے لیے تھی کے لیے رو رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والوں ہی کے صدقے میں رحم فرماتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر چند چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ تکلیف دکھ پر صبر اور استقامت رکھنی چاہیے، کہ جب آقا علیہ السلام کے پاس حضور علیہ السلام کے نواسے کی خبر گئی، تو حضور علیہ السلام نے اس کرب کی کیفیت میں صبر کی تلقین فرمائی اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لہذا جب کبھی اس طرح کا موقع آ جائے، جب آپ دیکھیں کسی کو اوپر اس طرح کی پریشانی کی کیفیت ہے، تو کوشش کریں کہ ایسے الفاظ جو متحملانہ بھی ہو، نصیحانہ بھی ہو، اور وہ صبر پر مبنی ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ ان کی جس پر تکلیف ہے اس کو صبر دلانا چاہیے۔ اور اس طرح کے کلمات بھی کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ آپ کا پیارا کوئی دنیا سے جا رہا ہے، یہ تکلیف بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تکالیف میں ان تکالیف کو گنا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صبر کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے۔ بے صبری کا تو کوئی اجر نہیں ہے، اجر صبر کرنے کا ہے۔ لہذا جو چیز یعنی جو پیارا دنیا سے جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، بس اس حقیقت کو اپنے دماغ میں مستحضر کریں جو حضور کی نصیحت میں موجود ہے، کہ یہ رب کا مال ہے اور رب کی طرف چلا گیا۔ لہذا جو اللہ نے عطا کیا، بہتر یہ ہے
کہ جب وہ اللہ تعالیٰ وہ مال اللہ کی رضا پر واپس جائے تو ہم اس پر صبر کریں۔ تو عام زندگی کے اندر جب ایسے مواقع آتے ہیں تو لوگ بے خود ہو جاتے، بے خود ہونے کے ساتھ لوگ دینی امور سے غفلت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے معاملات میں خاص کر خواتین کو غور کرنا چاہیے۔ خواتین تو گلے شکوے اور ایسے کلمات الاپنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو کفر پہ مبنی ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسن ظن کرنا چاہیے کہ جو پیارا دنیا سے چلا گیا ہے اللہ اس کو عظیم اجر سے سرفراز فرمائے گا۔ جتنا زور اس کے غم میں اپنے آپ کو نابرداشتگی میں صرف کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ اتنا وقت جو ہے صبر کا دامن پکڑ کے دنیا سے جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحت ہے، اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت، صبر ایسے موقعوں پر مضبوطی سے تھامے رکھے، اور اس صبر کے اندر نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے اس صبر اور تکلیف پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید بھی کرنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بات اس کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے اپنے نواسے کو اٹھا لیا، اور حضور نے ہاتھوں میں اٹھا کر بے ساختہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ لہذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بیماری اس کی جان لے لے گی، تو اس کا پیار یاد آئے، اس کا تعلق یاد آئے، اس پر نگاہوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ پیار کی علامت ہے، کیونکہ وہ تعلق قریب کا تھا نا۔ تو لہذا دنیا سے جانے پر، کوئی دنیا سے چلا گیا پیارا رشتہ دار، بھائی بہن، کوئی قریبی چلا گیا، تو آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ خلاف صبر نہیں ہے، یہ تحت صبر ہے۔ جو چیز صبر کے خلاف ہے وہ امور ہے کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے سے جو لوگ نکل جاتے، جو گلے شکوے کی طرف چلے جاتے، جو گریبان پھاڑنے لگ جاتے، بے صبری کے عنوانات اس قسم کے ہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے رحمت کے آنسو برس پڑے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ فرمایا کہ میں اس بچے کی ماں کی طبیعت میں جو رحمت ہے، جو محبت ہے اس کے لیے، اس کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ یہ اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہے۔ اور پھر نیچے جو کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، بس ہر مومن کو چاہیے کہ یہ اپنے سینے پہ سجا لے ان کلمات کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والوں ہی کے صدقے میں رحم فرماتا ہے۔ لہذا ماں جو ہے وہ اپنے بچوں پہ ٹوٹ کے رحمت سے پیش آتی ہے، باپ ٹوٹ کے رحمت سے پیش آتا ہے، اور جو لوگ بھی رحمت سے پیش آتے، نرمی سے، بردباری سے پیش آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کے صدقے میں ہی دوسرے لوگوں پر بھی اور ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کیا کہ رحمت اور کرم ہوتا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو نرم مزاج ہیں، بردبار ہیں، رحمت اور شفقت سے پیش آنے والے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، ان لوگوں کو کبھی پاگل نہ سمجھا کریں۔ معاشرے کی خوبصورت تصویر ہیں وہ لوگ، معاشرے کی اعلیٰ تصویر ہے وہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، حدیث پاک میں ہے، انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ عز و جل گناہگاروں پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ ان پر تو جو کرم ان کے اعمال اور ان کی زندگی کے طرز عمل کے نتیجے میں جو ان پر اللہ کا کرم ہونا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن ان کے صدقے میں اوروں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ لہذا یہ لوگ اللہ کی رحمت میں وسیلہ ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ذوات بھی وسیلہ ہو سکتی ہیں، یہ اس پر گفتگو ہے آخری۔ دیکھیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والوں ہی کے صدقے میں، جو بندوں پہ رحم کرتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ رحم فرماتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ کہ جو بندے بندوں پہ رحم کرتے ہیں وہ وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت کا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر
513 ہے، اور یہ اس باب کا امام بخاری نے کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ اور باب 233 ہے، حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی تو میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا۔ وہ مجھ سے کہتی تیری بیوی کیسی ہے؟ میں ان سے کہتا بیمار ہے، تو وہ مجھے کھانا کھانے کی دعوت دیتی، پس میں کھانا کھاتا، میں پھر آتا اور ایسا ہی کرتا۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تیری بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ صحت مند ہونے کے قریب ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں تیرے لیے کھانا منگواتی ہوں۔ جب تو ہمیں اپنی گھر والی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو اب جبکہ وہ صحت مند ہونے کے قریب ہے تو ہم تجھے کسی چیز کی دعوت نہیں دیں گے۔ اب کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ آج لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ پڑوسی ہے اور پتہ ہے کہ گھر میں جو کھانا پکانے والی ماں ہے بچوں کی وہ بیمار ہے، تو کبھی بھی پڑوسی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی پکانے والا ہے، اگر نہیں ہے تو لائیں ہم پکا دیتے ہیں یا ہم سے پکا ہوا لے جائیں۔ تو یہ کتنا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی انداز زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے۔ صحیح بات ہے، وہ لوگ، وہ زوات جو ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھی، وہ دنیا کے لیے تربیت گاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ، وہ حضرت ام دردہ خود پوچھا کرتی کہ تمہاری بیوی کیسی ہے۔ جب وہ کہتے کہ وہ بیمار ہے تو کیا کرتے؟ وہ بٹھا لیتی، ان کو پتہ ان کے گھر میں اب کوئی پکانے والا نہیں، تو اپنے گھر سے کھانا منگوا کے ان کو کھلا دیتی۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، جو پکانے والے وہ بیمار ہیں، تو ایسے موقع پہ آگے بڑھیے۔ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ پکا ہوا کھانا لے کے پہنچ جاؤ، انہیں کہیں کہ آپ یہ کھانا رکھ لیں، بطور تحفہ پیش کر دیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو انہیں کہیں لائے آپ ہمیں ساز و سامان دے دیں، ہم پکا کے آپ کے گھر میں بھیج دیں گے۔ ان کے اوپر یہی بڑی تکلیف ہے کہ ان کے گھر میں جو پکانے والا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، یعنی بچوں کی ماں بیمار ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی پکاتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے۔ لہذا آگے بڑھے اور خیر خواہی کرے، یہ ہے صحابیات کا طریقہ کار۔ پھر آگے باب نمبر 234 ہے، حدیث نمبر 514۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس گئے، اس سے فرمایا تیرے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو تجھے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ کہا کہ اس دیہاتی نے کہا بلکہ یہ تو بخار ہے، بڑے بوڑھے پر جوش مار ہی ہے، تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اور اچھا ہے۔ یعنی اس حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع اور انکساری کا بیان ہے۔ تعلیم امت ہے کہ ادنا سے ادنا آدمی کی بھی تیمالداری سے نہیں رکنا چاہیے، ضرور اس کی تیمالداری کرنی چاہیے، اس کا حال احوال پوچھنا چاہیے، اسے شفا کی دعا دینی چاہیے۔ تو آج کا درس اسی حدیث پر ہم ختم کرتے ہیں، نئے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔